سب سے پہلے قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات یہ جگہ بعد دیگرے ہو رہے ہیں اور ڈٹائی کے ساتھ وہ مجرم بار بار اعلان بھی کر رہا ہے اور یہ ناپاک جسارت بھی کر رہا ہے، کیا کہیں گے بحیثیت قرآن بورڈ حکومت پنجاب اور بحیثیت پاکستان کی آواز کے طور پر کہ علماء کرام کا طبقہ جو ہے وہ کیا درد رکھتا ہے اور ہمیں کیا ان کو پیغام دینا ہے کہ یہ واقعات جو ہیں یہ مسلمانوں کے دل پہ کس قسم کے وار کر رہے ہیں؟ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے محترم جناب سید اسامہ بخاری صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اپنے ان دونوں معزز مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں جو اس مذاکرے میں شریک ہیں، اور ان حضرات کی خدمت میں بھی میرا سلام اور تمام سامعین، ناظرین، سامعات حضرات کی خدمت میں بھی سلام۔ اہم موضوع پر آپ نے اس گفتگو کا اہتمام کیا۔ قرآن کریم ایک لا ریب کتاب ہے، بلکہ قرآن کریم صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، اور اس کی بالکل ابتدائی آیات میں سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کا جب تعارف کروایا اور ذکر کیا تو وہاں الذین یؤمنون بالغیب کے بعد آگے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ وہ آپ پر اترنے والی وحی یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان لاتے ہیں، وحی جلی پر بھی، وحی خفی پر بھی، وحی مطلوب پر بھی، وحی غیر مطلوب پر بھی، اور جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو قرآن نے ابتدا میں ہی تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان لانے کا ذکر کر کے ان کی اہمیت بھی بتا دی اور اپنی وسعت کا مظاہرہ بھی کر دیا کہ اسلام اور قرآن کریم جو ہے وہ ایک وسعت نظری کا سبق دیتے ہیں اور وسعت قلبی کا دیتے ہیں، اور مسلمان کا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تورات پر، انجیل پر، زبور پر اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی جو وحی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی قرآن کریم پر ایمان نہ لائے۔ تو اس لحاظ سے ہم وسیع النظر ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے تمام رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا۔ تو قرآن کریم تو امن کی کتاب ہے، محبت کی کتاب ہے، رواداری اور تحمل کی تعلیم دیتی ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا اس میں حکم ہے، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ اس قرآن کریم کو نعوذ باللہ جو جلانے کے واقعات اور اس کی توہین کے جو واقعات پے در پے مسلسل ہو رہے ہیں اور بعض مقامات پر سرکار کی حکومتوں کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ بہت ہی زیادہ قابل مذمت اور تشویشناک ہے بلکہ میری نظر میں المناک ہے۔ اور جیسے آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ اسلام ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، کبھی جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز کارٹون بنائے جاتے ہیں، گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں، کبھی اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف فلمیں بنائی جاتی ہیں، اور کبھی قرآن کریم کو نعوذ باللہ نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ چند دنوں میں تو آپ دیکھیں کہ سویڈن میں تو دوسرا واقعہ پیش آیا، اور اس سے پہلے ابھی میں آج سن رہا تھا کہ ڈنمارک میں مسلسل 3 مرتبہ قرآن کریم کو نعوذ باللہ نظر آتش کیا گیا۔ میں اس کو عالمی امن کے لیے خطرہ سمجھتا ہوں، اس کو میں انٹرفیتھ ڈائیلاگ اور انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے ان کوششوں کے لیے بہت بڑا نقصان دہ اس کو سمجھتا ہوں، اور اس پر عالمی طاقتوں کی خاموشی جو ہے اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو روکا جانا چاہیے، اس لیے کہ دنیا واقعتاً اب ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ کوئی اقدام جو وہیں کو متاثر کرے گا بلکہ وہ پوری دنیا کو متاثر کرے گا، اچھی چیز بھی پوری دنیا میں پھیلے گی اور بری چیز بھی پوری دنیا میں پھیلے گی۔ اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ فوراً اس کو روکنا چاہیے، سلسلے کو۔ اس سلسلے میں OIC کو اپنا فعال
اور متحرک اور مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے. صرف قرارداد کی منظوری تک نہیں رہنا چاہیے بلکہ مسلم دنیا کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. مسلم حکمرانوں کو اس کا سد بات کرنا چاہیے. آپ نے بڑا بہترین موقف دیا. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ قاری صاحب نے جو نکتہ بیان کیا ہے کہ یہ دنیا کے امن سے کھیلنے کی سازش ہے. یقیناً جب یہ واقعات جو ہیں کسی ایک مذہب کے ساتھ وابستہ کر دیے جاتے ہیں، نتھی کر دیے جاتے ہیں، تو دوسرے مذاہب کے جو ماننے والے ہیں ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یقیناً ایسا نہیں ہے. مادہ پرست جو لوگ ہیں ان کی طرف سے گھرونی سازش کی جاتی ہے تاکہ تہذیبوں کا تصادم ہو، اور ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو مادہ پرستوں کی جو ایک پوری گیم ہے وہ جو ہے وہ چل سکے.